جن کے لیے جس یوتھ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کا مقام کیا ہو؟ یہ آئیڈیل ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے جو میں نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو، ان کی دلچسپی کی ہو، لیکن تمہارا مقصد ہو، تمہارا کردار تمہارے ذہن میں رہے، تمہاری انڈیویجویلٹی ہو، تمہاری انفرادیت جو اسلامی پہچان ہے وہ نہیں ہٹے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ایک موضوع جو چل رہا تھا جس میں کئی گیپ ہو گئے، 2 قسطیں آئی تھیں، اسے پورا کرنا ضروری تھا اور میرے پاس تقاضے آتے رہے، خاص طور سے یوتھ کے ہمارے لیے بہت ضروری تھا اسے کمپلیٹ کر دیں، مکمل کر دیں۔ درمیان میں ایسے حالات آتے رہے، وقت آتے رہے کہ بقرعید تھی، عید الاضحیٰ، یا پھر اسرائیل ایران جنگ تھی کہ اس کو بریک کرنا پڑا تھا، اور چونکہ اتنے گیپ کے بعد ہے اس لیے معمولی سا ریکیپ، یعنی پچھلا ایک ذرا سا یاد دلانا۔ اسلامک آئیڈینٹی آف مسلمس۔ دیکھیے، آئیڈینٹی جو ہوتی ہے کسی کی، اس آئیڈینٹی کرائسس کے اندر، آئیڈینٹی کرائسس امنگ مسلمس، اس میں آئیڈینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں الگ الگ مختلف ماحول میں، کہ میں کیا ہوں، یعنی کہ دوسرے کیا کہتے ہیں۔ میں مختصر لے کر چل رہا ہوں پچھلا۔ آئیڈینٹی کرائسس یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے زندگی میں تو ایک طرح کی لائف سے دوسری طرح کی زندگی کے اندر داخل ہوں، اس وقت اپنی پہچان کے سلسلے میں اندر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ میں ویئر ڈو آئی بلونگ، میں کدھر ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ عام طور سے، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن عام طور سے نوجوانوں کی ٹین ایج میں ہوتا ہے۔ وہ بچپن میں تو کوئی دقت نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنے سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جیسا گھر کا ماحول ہے، جو کوئی سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹین ایج آتی ہے 13 سے 19 سال کی، اس میں ایک جنریشن گیپ آتا ہے، اب بہت بڑھ گیا ہے، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک بالکل پہلے کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ بالکل مختلف تھی، آگے جو نسل ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔ ان کے درمیان میں جو سوچنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے اسے جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ ان دونوں نسلوں میں جو گیپ ہے، تو وہ ایک لائف سے نکل کر، ایک طرح کے ماحول سے نکل کر بالکل ایک مختلف ماحول میں داخلہ ہو رہا ہے۔ وہاں ایک آئیڈینٹی کرائسس اکثر آتا ہے، بہت سے موقعوں پہ فطری طور پر نکل جاتا ہے اور بہت سے موقعوں پر وہاں اٹک جاتے ہیں نوجوان۔ اب آج کی اصطلاح کے اندر اسے کہتے ہیں، آج کی جو نسل ہے نوجوانوں، انہیں کہتے ہیں جین زی، نام رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے 1960 واٹ سے شروع کیا اسے، یہ بھی بات کو مقرر کیا ہے 1960 میں، نام رکھے پچھلی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا نام رکھا ہے جنریشن ایکس، پھر اس کے بعد جنریشن وائی آ گئی درمیان میں، وہ سن 2000 سے ذرا پہلے سے شروع ہو کے 2000 کے بعد اب جو چل رہی ہے 2012 سے، یہ اس کا نام رکھا 13 سے جنریشن جین زی۔ اب زیڈ پہ تو ABCD ختم ہو گئے، تو انہوں نے گریک یعنی یونانی زبان کے شروع کر دیا الفابیٹ، الف بے سے۔ اس کا پہلا ورڈ ہوتا ہے الفابیٹ، یعنی الفاظ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، لفظ، اور یہ الفابیٹ لفظ ہی انگلش کا الفا بیٹا، یہ اس کے شارٹ سے بنا ہے، یعنی گریک یا یونانی زبان کے الف بے، الفا کہتے ہیں اور بیٹا کہتے ہیں، اس سے الفابیٹ لفظ بنایا ہے، یعنی حروف تہجی یا ورڈ، یہ الفاظ جو جیسے الف بے یا ABCD ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے وہ شروع کر دیے۔ اب جو آئے گی وہ جنریشن الفا ہوگی، پھر جنریشن بیٹا آئے گی،
ورنہ یہ تھا کہ گیٹ پر ختم ہو گئے تھے. بہرحال اس کا نام جین زی ہے. یہ جو ہے اس وقت، یعنی تم الگ ہو باقی سب سے، پہلے جو گزر گئے وہ کچھ اور نسلیں تھیں. یہ تصور تو اس میں فوراً آ جاتا ہے جب بھی کوئی نام رکھ کے کسی جنریشن کا رکھ دیا گیا. اور ہیں بھی آج کے دور میں بڑے مختلف. یہ گیپ بڑھ گیا ہے بہت، ہر طرح کے سوچنے کے انداز کا، کیا اچھا ہے کیا برا. اس میں اس اسٹیج کے اوپر جو ہے اس کو اپنے آپ کو، اپنی صحیح معرفت، اپنے آپ کو پہچاننا، اس میں کوئی بحران کرائسس نہیں آنے پائے. آتا ہے اسے ہم اسلام کی روشنی میں کیسے سالو کریں. میں نے بتایا تھا کہ بہت ذہن ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے، گھر میں کچھ اور، باہر کچھ اور، گھر والوں کی نظر میں کچھ اور، وہاں جو کچھ عمل کر رہے ہیں، باہر جو دوستوں کے ساتھ ہیں وہ بالکل کچھ اور لائف ہے جو اسلام سے بہت دور ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لائف سے دوسرے لائف کو چھپاتے. اب آگے فیصلہ ہوتا ہے پھر، اور جب میچور ہو جاتے ہیں کہ کیا پرسنالٹی بنی. لیکن یہ جو فیز ہے، یہ بہت درمیان کا دور، یہ بہت کروشیل ہے. ایک آئیڈینٹی کرائسس میں سمجھیں ہم ابھی اس موقع کے اوپر اگر جائیں کسی ماہر نفسیات کے پاس، ذہن میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اگر اس سے ملیں تو ہر آدمی کی زندگی الگ ہے، ہر ایک کا سوچنے کا انداز الگ ہے. وہ اس سوچنے کے انداز کے مطابق مشورے دیتا ہے تو ہر ایک کے لیے مشورہ ہی الگ ہوگا. کوئی فارمولہ نہیں دے سکتے ہو. اسلام ایک ہولسٹک سولوشن دیتا ہے، ہولسٹک جامع جو سب کے لیے، جس میں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے. اس میں اسلامک آئیڈینٹی میں بہت سی تفصیلات رکھ چکا تھا. پچھلے خطبے میں جو کچھ بتایا تھا اس کی تھوڑی سی، اس کو زیادہ تفصیل سے جو تفصیلات پچھلی بار نہیں رکھی تھی. یہ اسلامی آئیڈینٹی جو ہے، پہلی بات اس سے پہلے جیسے سائیکیٹرسٹ کے اوپر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرانے کوئی بھی جائے، کیسے عمر کا آدمی، اس پر اعتماد ضروری ہوتا ہے. اب لا کے اس کے نسخے پہ نکتہ چینی شروع کر دیں، خود انالائز کرنا شروع کر دیں تو نہیں جاتے اس کے پاس. جب تک اعتماد نہیں ہو تو کیوں کنسلٹ کرتے ہو کسی سے؟ تو پھر اللہ پر اگر اعتماد، یہ پہلی شرط ہے کہ یہ نسخہ لازمی کامیابی کا نسخہ ہے. اور اگر اللہ پر اعتماد نہیں ہے، ایسا کہ ہر حالت میں جو اللہ نے بتایا وہی کرائسس کو بھی سالو کرتا ہے، زندگی کے ہر طرح کے بحران کو دور کرتا ہے اور وہی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. جب تک اس بات کا مکمل یقین نہیں ہو تو کنسلٹ ہی مت کرو. اس کا یقین جنہیں نہیں ہے وہ اگر اس وقت یہ خطبہ سن رہے ہیں یا آگے کہیں ریکارڈنگ سنیں گے تو وہ بس اس جگہ سے چھوڑ دیں فوراً، کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل لگا لیں. آگے اگر سننا ہے تو پہلی چیز ان لوگوں کی ضروری ہے کہ یہ اعتماد مکمل ہو کہ جو سلوشن ہے، جو حل اللہ نے دیا ہے وہی صحیح ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے الگ نہیں ہے، بڑا جامع ہے، بڑا ہولسٹک ہے. ہر طرح کی سچویشنز کے اندر اس آئیڈینٹی کرائسس یا پہچان کی آئیڈینٹی کا جو بحران ہے اس کے اندر. اب اس میں ہم آگے چلتے ہیں تو اس کی اسلامک جو اسلام جو کچھ آئیڈینٹی دیتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، اسے پہلے سمجھ میں پچھلی دفعہ میں نے شارٹ ذکر کیا تھا. مختلف پہلو کیا ہیں اس آئیڈینٹی کے یا اس پہچان کے، شناخت کے، اپنی شناخت. نمبر ایک، روحانی، اسپریچول آئیڈینٹی یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا کنیکشن کیا ہے. اصل کنیکشن جو ہے وہ بندے کا کنیکشن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ عبدہ و رسول روز اتحیات میں پڑھتے ہیں، ہر اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر عبدہ و رسول، کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، رسول تو تھے. تو پہلی چیز یہ کہ بندگی، یہ بندگی ہی اسلام ہے. سر تسلیم ہم کرنا، سر جھکا دینا، یہ بندگی ہی ہے. یہ تو یہ ہے پہلا کہ جو اسلامی آئیڈینٹی کا پہلا رول یا اس آئیڈینٹی کا پہلا حصہ پہچان کا. نمبر دو، اسلامی آئیڈینٹی یا اسلامی شناخت کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے مورل، اخلاقی پہلو ہماری شناخت کا. ہمیں قرآن کیا دیتا ہے اور اللہ نے کیا بتایا کہ تمہاری پہچان یا آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں چھوٹے. اس میں کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا، جسٹس کا حکم دیتا ہے اور
حسن کے ساتھ میں احسان کا حکم دیتا ہے، بیلنس زندگی کا، اس کا حکم تمہیں دیتا ہے کہ تمہاری زندگی ہونی ہے. اور عدل انصاف کے تو بہت زیادہ تاکید ہے پورے قرآن کے اندر کہ انصاف پر تمہاری زندگی ہو، جسٹس پر. یہ نہیں ہے، یہ کمیونلزم ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے وہ صحیح ہے، اور دوسروں جو کرتے ہوئے چاہے وہ صحیح ہو تو وہ غلط کر رہے ہیں، جو ہم سے الگ کچھ گروہ. تو تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، بہت انصاف کے اوپر آیات ہیں. تمہارے اپنوں کے خلاف گواہی ہماری جو ہے وہ بالکل سچی ہو، انصاف کے اوپر مبنی ہو، قرآن کہتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنوں کے خلاف جا رہے ہیں. یہ اسلام کی یہ کیریکٹر جو ہے یہ ضروری ہے. پہلے تمہاری اسلامی آئیڈینٹی کی شناخت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہیں اس بات کو یاد رہے کہ یہ اللہ کا حکم اور یہ تمہاری زندگی میں سے نکلے نہیں. مورل کے اندر، ہماری اخلاقی پہچان کے اندر یا شناخت کے اندر، یا نوجوانوں کی بھی اور بڑوں کی بھی، یہ سب کے لیے ہی ہے. اس مورل آئیڈینٹی کے اندر یہ آتا ہے کہ احترام انسانیت. دنیا کے سارے انسان، اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اکرام کیا بنی آدم کا، بحیثیت اس میں جو غلطیاں کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس بنی آدم کا کو ہم نے قابل اکرام بنایا. تو پھر ہر ایک کو اسی میں مساوات آ جاتی. انا خلقناکم ذکر و انثی، کہ پیدائش کی بنیاد کے اوپر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پیدائش کی بنیاد پر کوئی ایک دوسرے سے برتر سپیریئر نہیں ہے، اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر. تو جب سب کو قابل احترام اللہ نے ٹھہرایا تو تم انسانیت کے کسی انسان کی حیثیت سے کسی کی توہین نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے دنیا کے تمام انسانوں کو عزت دو. اب ہمارے یہاں جماعت ہے نا، اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ پوائنٹس بنائے، 6 پوائنٹس، اس میں اکرام مسلم اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب فوراً ذہن کے اندر یہ آتا ہے بس مسلمانوں کو عزت دینا، ان کا تو نہیں کرنا ہے جو باقی. قرآن کہتا ہے اکرام انسانیت، تو ہمیں پیدائشی طور پر سب کو باعزت سمجھنا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب عزت دار، کسی کو حقارت کی نظر سے کسی کاؤنٹ کے اوپر نہیں دیکھنا، کچھ خرابی دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کیریکٹر کا ایک خاص پہلو ہے، مورل کیریکٹر کا. مورل کیریکٹر کی تفصیلات بتائیں سورہ حجرات میں، یاد کر لینی چاہیے بڑوں کو بھی، یوتھ کو خاص طور سے، کہ یہ حصہ ضروری ہے، ورنہ تمہاری اپنی پہچان بھٹک جائے گی، اسلامی پہچان بھٹک جائے گی. قرآن نے کہا تم دوسروں کا مذاق نہیں اڑاؤ. مذاق کرنا اور بات ہے، مذاق اڑانا اور بات ہے، جس سے دوسرے کو دکھ تکلیف ہوتی. لا یسخر قوم من قوم، کہا کہ ممکن ہے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر، جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے. پھر یہ کہا کہ یہ تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں رہو گے، تجسس، دوسروں کے کیڑے نکال رہے ہیں اور ان کے ٹو میں لگے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، کہاں کہاں کیا کیا، یہ ٹو میں، یہ جاسوس نہیں کرو. بنیادی باتیں ہیں یہ مورل کیریکٹر کی. سورہ حجرات کے دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، چند آیات کی ہیں، اسے بڑے خاص طور سے دیکھ لیں. ان کے لقب الٹے سیدھے مت رکھنا، ایسے جس لوگوں کے ٹائٹل رکھ لیے جاتے ہیں ایسے جس سے مذاق اڑتے وہ چڑھنے لگتے ہیں، ایسا مت کرنا، ایسے نام مت رکھنا، ایسے القاب مت رکھنا جس سے وہ چڑھنے لگ جائیں. پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں مت کرنا. تو یہ جو آنکھوں سے اشارے سے ایک دوسرے کو جیسے تانے مت دینا، اب بیٹھے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے دیکھا کہ یہ دیکھو یہ آ گئے، یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے. تمہاری اپنی پرسنالٹی کے لیے یہ ہلاک کر دینے والی چیز. تو اس کو خاص طور سے اس ایج کے اندر سمجھ لینا ضروری ہے جہاں ایک آئیڈینٹی کا، پہچان کا بحران چل رہا ہے. پہلے تو تم یہ طے کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اس حصے کو تو مجھے عمل کرنا ہے اپنے سارے معاملات، اپنے سارے تعلقات کے اندر. اب یہ تو ہوئی مختلف اس کے پہلو جو حکم دیا گیا ہے جن چیزوں کا، اور بھی ہیں بات انکساری، بردباری، موڈیسٹی جسے کہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ کچھ اکڑ کر مت چلنا. دیکھا نا لیڈروں کے فوٹو جب آتے ہیں کیسے جائیے، یعنی ہم بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں. اسلامی کلچر یہ نہیں ہے، اسلامی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے. واؤ، اس میں بھی سر جھکا کے چلتے تھے، یہ بردباری ہوتی تھی، جو بڑے ہوتے تھے. کہا تم زمین پر اکڑنے کی چال مت چلنا، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اپنی چال سے،
ہم نے اس زمین یہاں پہ اتنی چیزیں بنائی ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ تمہیں کتنا سا بنایا ہے؟ اگر تم ظاہری دنیا کی چیزوں کے اوپر جا رہے ہو تو دنیا کی چیزوں کے اوپر جا رہے ہو تو پہاڑوں کو دیکھو، ولن تبلغ الجبال طولا، ان کی لمبائی کو پہنچ جاؤ گے تم، چونٹی کے برابر بھی نہیں ہو. تو پھر یہ اکڑ کس بات کے اوپر ہے؟ تو اکڑ تمہارے ہاؤ بھاؤ سے ظاہر نہیں. یہ ہے مورل کیریکٹر یا مورل پہچان، آئیڈینٹی کا مورل حصہ، ایک ہسٹوریکل، تاریخی. یہ جنریٹ نہیں ہو تم پچھلی نسل سے کٹ کر، اس سے نکلنا ہوگا. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم ماڈرنٹی کو نہیں سیکھو، کوئی نہیں کہہ رہا. ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرو کہ جو اپنے آپ کو جنریٹ کہتے ہیں، لیکن تم ایک لمبے سلسلے کا ایک تسلسل، ایک کنٹینیوٹی ہو جو چلا آ رہا ہے. نبیوں کا ہے، اس کے اندر شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، انبیاء کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، تم اس سلسلے کا ایک حصہ ہو. ایوولوشنری پروسیس جیسے کہتے ہیں، ارتقاء کا ایک عمل ہوتا ہے، وہاں سے تمہارا اور آگے ارتقاء ہو گیا جو پچھلی نسل تھی. تو یہ ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، نہ کہ اس سے کٹ کر تم کچھ اور بن گئے. کٹ کر کچھ اور بن گئے یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ کہ یہ تو انسانی نسل میں لگاتار ایوولوشن یا ارتقاء تو جاری ہے. تو تمہاری تاریخ جو ہے تم اس سلسلے کے ہو، اس کے اندر کیا کیا ہے اور کون کون گزرے. تم اپنی تاریخ سے کٹ جاؤ گے اگر تم اس سے مختلف بننے کی کوشش، اس تاریخ سے جس تاریخ سے جڑنے کا حکم دیا ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کلچر کو اختیار کرنا، اپنے باپ ابراہیم کے کلچر کو. قربانی کا کلچر تھا، اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا کلچر تھا، ان کا جو ابراہیمی کلچر تھا. یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہسٹوریکل، تاریخ تمہاری پہچان. اور تمہاری سوشل، یہاں پر لوگوں سے ملتے ملاتے ہو، سب طرح کے لوگ ملتے ہیں، وہ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے؟ آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم ایک امت ہو. ایسے ہی نہیں ہو تم ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہو. وہ آرگنائزیشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، وہ آرگنائزیشن جیسے کہا کہ یہ بہترین ہے بشرطے کہ اس کے ممبرز یہ کرتے رہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. دنیا کے انسانوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے بلکہ ان کو گائیڈ کرنا ہے. تمہیں امامت عالم کا منصب ہے، تمہارا دنیا کو لیڈ کرنا ہے. یہ زبان سے مت کہو. یہ جو روز شور مچاتے ہیں وشو گرو اور ستیوگ کے، اور ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں ستیوگ کی. وشو گرو پہلے تو دنیا گرو مانے تب گرو ہوتا ہے، اپنے منہ سے اعلان کر کے گرو ہوتا ہے. تو تمہیں دنیا امام ہونے کا درجہ دے، یہ تمہارا منصب تھا. سوشل پہچان، سماجی، یہ آئیڈینٹی اللہ نے دی ہے مسلمانوں کے، اور مسلم یوتھ اس کا اس بدلتے ہوئے فیس کے اندر اس کا خیال رکھیں گے کہ یہ آئیڈینٹی نہیں کھوئے. اب آگے اس سے اور آگے کرنا کیا ہے؟ یہ تو بتایا کہ یہ اپنی آئیڈینٹی کا سیکیورٹی تو ایسے کرو، لیکن یہ اللہ سے کا کنیکشن لوز نہیں ہو. کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک ذرا مشکل اور بہت دنوں کے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں کر پاتے وہ طریقہ کہ جس میں مراقبہ یا میڈیٹیشن آتے ہیں. چھوڑو، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے اپنی صفات بیان کیے اور یہ کہا ہے قرآن میں ہے، جتنا اللہ کی صفت سے جو قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا کنیکشن بڑھتا چلا جائے گا. کتنی صفات ہیں؟ رحمت، الرحمن الرحیم، یہ سب سے بڑی صفت ہے اللہ، جس کے انڈر میں اصل میں سب آتی ہیں. باقی جتنی صفات، تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ کرنا کیا ہے جو میں کہہ رہا تھا، خاص طور سے یوتھ کو، اور باقی لوگ بھی کریں جو ایلڈرز ہیں، بڑے ہیں. ایک ایک ہفتہ ایک ایک صفت کو ایسا کیجئے کہ جیسے ہمارے اندر داخل ہو گئی. ایک لے لیجئے رحمت کی صفت، کمپیشن کی، کہ ہمارے اندر رحمت بھری ہوئی ہے، تو اب ہم کسی کو نہ نیچا سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی کی تکلیف کے اوپر گزر کر جا سکتے ہیں. جتنا ہمارے بس میں ہو بس کی حد تک ایک ہفتہ اپنے لیے طے کر لیجئے کہ یہ ہمارا سارا کردار رحمت ہے. یہ اللہ کی صفت سے قریب ہونا ہے. یہ میں پریکٹسز بتا رہا ہوں ایک ایک ہفتے کی. پھر ایک ہفتہ اللہ کی اور صفات پہ غور کریں. اللہ علیم ہے، علم والا ہے، تو پھر علیم بننا ہے. علم اور علم میں یہ تقسیم تو دین نے کی ہی نہیں تھی، علم دنیا اور علم دین کو الگ چیز تھی. علم حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ اللہ کی صفت ہے. علیم بننا ہے.
محنت کریں اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، لیکن اس ایک ہفتے میں تو خاص طور سے کہ جو کچھ ہو سب کچھ چھوڑ دیا، ہمیں خود علیم بننا ہے جتنا کر سکے ایک ہفتے، اس نیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم اپنے اس دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کھائے، دنیا کا فائدہ تو ملے گا، تسخیر کائنات، اس کائنات کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اس کا تو حکم بڑا پڑا ہے کائنات میں اس قرآن شریف کے اندر، لیکن باقی لوگوں کا دنیا کا مقصد ہوتا ہے یہ صرف اتنا، یہ اس کو ان کا مقصد ہوتا ہے، جن کی آئیڈینٹی یا پہچان اسلامک ہوتی ہے، وہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا، ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا اس کائنات کے ذریعے، اس کائنات کو کنٹرول کرنے کے ذریعے۔ تو یہ حکم موجود ہے، اسے ذریعہ بنائے، مقصد نہیں بنائے۔ باقی دنیا اس جگہ رک جاتی ہے تو وہ پیچھے ہے تم سے، تو وہ اسے مقصد بناتی ہے، ہم کیا بن جائیں، کتنے بڑے بن جائیں۔ ایسا علم، علیم، اس کی صفت ہے خبیر، ہر بات کی خبر رکھتا ہے، چاروں طرف پوری دنیا میں ہر بات کی خبر۔ تو ایک ہفتہ اس کی مشق کرو کہ دنیا میں تمہیں ہر چیز کی چاہے وہ سیاسی طور پر ہو رہی ہو، چاہے وہ سماجی طور پر ہو رہی ہو، کتنی تمہیں علم ہے، کتنا تم خبر رکھ رہے ہو باقی دنیا کے بارے میں۔ مومن کے لیے باخبر ہونا بہت ضروری، فیصلے نہیں کر سکتا اگر باخبر نہیں ہوتا، غلط فیصلے ہو جائیں گے۔ اب آپسی تعلقات میں بھی، ملکوں کے معاملات میں، کس ملک نے اپنے کیا کیا اس جگہ تک کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، یعنی یہ خبریں ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فیصلے کے لیے زندگی میں، باخبر ہونا۔ اللہ باخبر ہے تبھی تو وہ اس کی کنٹرول کرتا ہے، تو جو باخبر ہوتے ہیں ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ خبیر، اللہ کی صفت ہے سمیع، سنتا ہے، ہر ایک کے سنتا ہے۔ سننے کی عادت ڈالو، ایک ہفتہ کی پریکٹس، اس نیت کے ساتھ میں کہ ہمیں اللہ کی صفت سے قریب ہو رہے ہیں، سننے کی عادت ڈالو۔ ہمیں اپنا سمجھانا نہیں شروع کر دینا ہے، یہ جانو سننے سے کہ لوگوں کی دکھ کیا ہیں، گریونس کیا ہیں، فخر کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیا ہیں، کس انداز کے ہیں، اس سے تمہاری تجزیہ اور انالیسس لوگوں کی ہوگی بڑھے گی۔ یہ اللہ کی صفت ہے سمیع، سنتا ہے، تو سننے والے بنو۔ ایک ہفتے اس کی مشق، پورے ایک ہفتے، اور بس اس پر توجہ رہے پوری۔ بصیر، گہرائی سے دیکھنے والا، یہ اسے تو کہتے ہیں نظر، جو سب کچھ جو کچھ دکھ رہا ہے۔ بصارت اسے کہتے ہیں کہ گہرائی سے دیکھنا، اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ بصیر بننا ہے، چیزوں کی گہرائیوں کو پر غور کرنا ہے۔ جتنا بڑھو گے اتنا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اسے اور صفت چھانٹتے چلے جاؤ۔ یہ 99 ناموں میں سے نہیں، اس میں تو بہت سے ایسے ہیں جو قرآن میں نہ حدیث جو مشہور ہو گئے۔ دیکھو قرآن کے اندر کتنے نام ہیں، ان میں سے چھانٹ کر چیک کر لو کسی لیکسیکن یا انڈیکس سے کہ یہ نام قرآن میں آیا ہے، اس میں جو تمہیں سوٹ کرے چھانٹ لو کہ اچھا اس ہفتے اس کی پریکٹس کرنی۔ اور پریکٹس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پچھلی چھوٹ جائے، وہ تمہارے اندر داخل، اگر تم اس میں جیو گے، اللہ کی صفت میں جینا ہے، تو پھر وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، اس کا کچھ حصہ رہے گا باقی، ایک دوسری کو ساتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ ہے کنیکشن اسٹیبلش ہوتے چلے جانا اس کے صفات کے ذریعے۔ ذات تک تو پہنچنے کا جو ہے وہ زبان سے تو کہا نہیں جا سکتا، ذات تک پہنچنے کا راستہ بڑا کٹھن ہے یا بہت مشکل ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ صفات کے ذریعے اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا ریاض ہے، تھوڑی سی محنت ہے جو کرنا ہے، اور اسے تمہاری شخصیت میں نکھار آتا چلا جائے گا، تمہارے فیصلے بیٹر ہونے لگیں گے، اپنی دنیا کی چیزوں کے لیے ہوتے چلے جائیں گے، لگاتار کامیابیاں ملیں گی اسی دنیا کے اندر۔ یہ خالی جن زی کے اندر خالی ہنسنا بولنا یا جو کچھ بھی حرکتیں وہ کرتے ہیں صرف اس میں شامل ہو جانا، یہ اس کامیابی کا نسخہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ میں آئے گا۔ حلیم ہے وہ، صبر، بہت بردبار ہے، اے نہیں کہ ذرا سی بات پہ ہی کر دیا، ذرا سی بات پہ جو ہے وہ غصہ آنے لگ گیا۔ ٹھہراؤ سے دوسروں کی عزت ملے گی، پورے سماج کی عزت ملے گی، تکبر ہٹے گا۔ تکبر کرنے والے جو اپنے آپ کو کوئی بڑائی جتاتے ہیں، انہیں دنیا برا سمجھتی ہے، اللہ کی بات تو چھوڑیے، بات کی ہے دنیا میں سے کوئی پسند نہیں کرتا، منہ پر چپ ہو جائے، پیچھے جو ہے وہ طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں، نہیں اپنے آپ کے ساتھ میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ میں اللہ سے کنیکشن، یہ میں نے پریکٹسز بتائیں کیا کریں۔ مطالعہ کریں، مطالعہ قرآن کا بہت ضروری ہے، اور سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔
اس بات کو سمجھ لیجیے گا، یہ تاریخ سیرت نہیں ہوتی، لوگ سیرت کے نام پہ تاریخیں لکھ دیتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے تو پہلے جنگ بدر ہوئی، وہاں سے مختصر سا کچھ اور، یہ جنگ احد، یہ سب کی نہیں ضرورت ہے۔ اگر جنگوں کا تذکرہ ہے تو جنگ میں کردار کیا تھا، یہ اسے سیرت کہتے ہیں۔ وہ ساری تفصیلات جنگ کی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے آتی چلی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، وہ تاریخ تو ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جنگ میں نبی رحمت کیسے تھے جنگوں کے دوران بھی، اور باقی دوسرے سیرت میں سب چیزیں آتی ہیں، سارے ہر طرح کے ماحول آتے ہیں، ہر ماحول میں کیسے تھے وہ سیرت کا مطالعہ۔ اپنے گھر میں کیسے تھے، فیملی میں کیسے تھے، فیملی کے باہر کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ میں کیسے تھے، ازواج کے ساتھ میں کیسے تھے، اور میدان جنگ میں کیسے تھے، یہ سیرت ہے ان کا۔ قرآن کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ بہت تھوڑا سا رکھے روز، اس لیے کہ اپنی اسٹڈیز بھی دیکھ لی تو 10 منٹ رکھے، 15 منٹ رکھے، ایک ہی آیت ہو جائے لیکن غور و فکر کے ساتھ میں سمجھ کر ہو، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھیں۔ جنبی اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں انٹیلیجنٹ، بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو غور کریں گے تو بہت سے پہلو ان کے اوپر وہ کھلیں گے جو دوسروں پر نہیں کھلے ہیں۔ لیکن ایسا ہو کہ رزلٹ نکلیں، اس کو پھر کسی اور علم والے سے تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں کہ قرآن کے کسی اور جگہ سے جو کچھ سوچا ہے وہ ٹکراتا ہوا نہیں، کلیش نہیں کرتا، اس کا مطالعہ۔ اور پھر بہت زیادہ ضروری کیا ہے، اسلامک دنیا کے اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کا مطالعہ، یوتھ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے جو شاید دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لائے، اور کہا جاتا ہے بچوں میں سب سے حضرت علی جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ میں ان کے نام لے رہا ہوں جنہوں، یہ سب ٹین ایجرز ہیں جب اسلام قبول کیا تھا، جن کے اب نام لوں گا میں۔ ٹین ایجرز جسے 13 سے 19 سال تک کی ایج کہتے ہیں، یہ سب ٹین ایجرز ہیں۔ تو یہ ان ٹین ایجرز کے اندر ان نوجوانوں کے، جنہوں نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا جو ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے گھر نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹین ایج میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر زندگی کے اندر کیا کیا قربانیاں دی۔ حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ، 13-14 سال کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ گھر والوں کو کرو اکٹھا، اور ابھی تک خفیہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اب ان سے بات کرو، فیملی والوں سے بات کرو، ان کو دعوت دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت کی، اس میں دی جائے گی، اس میں مختصر کچھ باتیں رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں کامیابی اس کے اندر ہے، اور یہ نسخہ بتا رہا ہوں، میرا ساتھ کون کون دے گا، یہ سوال کیا۔ اب یہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنی سوسائٹی کے اس خاندانی کے اندر، چونکہ قریش خود سردار قبیلہ تھا، تو اس میں سب بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے اس کے اندر۔ اس مجلس کے اندر جہاں یہ پوچھا، جو کل تک ان کی عزت تھی، ان کے کردار کی سب کے دلوں میں، تو وہ پوچھا میرا ساتھ کون دے گا اس تحریک میں، اس مشن میں؟ تو یہ 13-14 سال کا نوجوان یہ کھڑا ہوا، میں ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سٹ ڈاؤن، سن لیا، بیٹھو۔ یعنی اب یہ بتائیں جو بڑے بڑے سردار ہیں، پھر پوچھا ساتھ کون دے گا؟ جب سب چپ رہے تو پھر کھڑے ہو گئے، کہا میں دوں گا ساتھ۔ پھر کہا کہ بیٹھو، 13-14 سال کا ہے لڑکا، تو کہا اچھا بیٹھ جاؤ، نرمی سے کہا، لیکن بیٹھو۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کسی کی جواب نہیں ہے، پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، بڑے کمزور تھے بچپن، میری آنکھیں جو ہیں وہ دکھنے کو آئی ہوئی ہیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں دوں گا ساتھ، چاہے میری ٹانگیں پتلی ہوں چاہے۔ یہ اسپرٹ ہے، اس درجے کے ساتھ میں آیا وہ 13-14 سال کا تین کے اندر۔ اور پھر کیا کیا کارنامے ہیں زندگی کے اندر، وہ تو ہیں جو شیر خدا کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، جہاں سب نے گھر گھیرا ہوا ہے کہ اب اس چراغ کو گل کر دیں گے، زندگی ختم کر دیں گے، تو اپنے بستر پہ لٹا کر نکلے، ان کو حضرت علی کو لٹا کر نکلے بستر کے اوپر کے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے میرے پاس، ان کے دشمنوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی تھی، یہ سب کو حوالے کر دینا۔ تو سیدھا سیدھا سا جان کا خطرہ ہے کہ ان کو تمہیں یہاں پر بٹھا کر نکل گئے۔ یہ ہیں ٹین ایج، زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کی سیرت کے پہلو، باقی تاریخ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کر کے کریں، ضروری نہیں ایک دن میں سارا ہو جائے کسی ایک کا، یا ایک دن میں ایک کا ہی ہو جائے۔ 10 لوگ ایسے تھے جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ایک موقع پہ سنائی تھی، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 صحابہ ایسے تھے، 10 نہیں تھے اصلاً، تو بہت تھے جن کو مختلف موقعوں پہ جنت کی خوشخبری دی،
لیکن ایک ہی موقع پہ جن 10 کے نام لیے کسی ایک موقع پر، ان 10 میں سے 4 جو تھے وہ ٹینیجرز تھے. 4 ٹینیجرز تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک حضرت علی ہو گئے، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. یہ سب ٹینیجرز تھے جنہوں نے بہت خطرناک حالات کے اندر آگے آئے تھے کہ یہ ہے اصل زندگی اور یہ ہے ریولوشنری، سارے دھارے کے خلاف جانا ہے، لیکن سچ یہ ہے اور حق یہ ہے. اور پھر اس کے اندر انہوں نے سب نے بڑی بڑی قربانیاں دی. ان کی زندگی کو دیکھیں. یو ہیو ٹو بی اے لیڈر آف دی سوسائٹی. یوتھ ہمارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ رول دیے تھے نوجوانوں کو. حضرت مصعب بن عمیر سے کہا، ٹینیجر تھے جب اسلام قبول کیا تھا، ان کو لگایا اس بات کے اوپر کہ جاؤ، اور یہ وہ تھے کہ جو مدینے میں سب سے اسمارٹ تھے اور سب سے قیمتی کپڑے پہنتے تھے اور سب سے زیادہ اپنی لکس کے اوپر اور بال بنانے اور ان سب چیزوں پر اور خوشبوئیں اس پہ خرچ کرتے تھے. اور بڑے مالدار گھر کے تھے، والد نہیں تھے، والدہ تھی، پیسے والے تھے بہت. اور وہ سارے ان کے پورے کرتی تھی جتنی بھی ان کی خوشیاں تھیں. جب سمجھ میں آ گیا، والدہ نے تو پہلے تو قید کر دیا، یہ نہیں چلے گا. بہرحال کسی شکل میں نکل گئے کافی عرصے قید رہنے کے بعد. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپوائنٹ کیا. مدینے کے کچھ لوگ تھے جو اسلام میں آ گئے تھے، آ کر انہوں نے خفیہ بیعت کی تھی. چند لوگ تھے، ان کو بھیجا جاؤ. انہوں نے کہلوایا حضرت اسد بن زرارہ نے کہ کسی کو بھیج دیجیے. تو ٹینیجر کو بھیجا کہ تم جاؤ، حضرت مصعب بن عمیر کو. بڑے بڑے جو معاملہ فہم اس سرداروں کو، قبیلوں کو جاننے والے، انہیں نہیں. اور کایا پلٹ کر دی. کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے واقعات ملتے ہیں. کچھ ہی دنوں کے اندر پورا مدینہ جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کی حکمت عملی سے اور بات چیت سے اور سب نرمی سے، سب محبت سے آگے کہ سردار کے انہوں نے کہا نکل، تمہارے بارے میں یہ سنا ہے تم لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہو، یہ دھرم پریورتن کرا رہے ہو، نکل جاؤ بستی سے، کل نظر مت آنا یہاں سے، خبردار. سردار تو یہ بھی تھے حسن زرارہ جنہوں نے بلایا تھا، چپ رہے. اگر بیچ میں بولوں گا تو پھر سب ان کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے چپ رہے. بڑی نرمی سے کہا کہ نکل جاؤں گا، کل نہیں نظر نہیں آؤں گا آپ کو. ایک بات سن لیجیے، تھوڑی سی بات میری سن لیجیے، اور میں پھر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ منع کریں گے تو کل نظر نہیں آؤں. تو کتنی محبت کے ساتھ میں ایسے کر کے ان کو اور ان کے چیلنج کو پھر دین ان کے سامنے رکھا. کچھ قرآن کی آیات، ان کون سی آیات کا سلیکشن کیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ کیا اور ان کا رنگ بدلتا چلا گیا کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو بہت عظیم باتیں ہیں، کہاں اور بتاؤ مجھے کیسے اسلام میں آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پورا مدینہ جو ہے وہ آتا چلا گیا. تو یہ اس ایک یوتھ کی کوشش سے ہوا تھا، ایک نوجوان کی کوشش سے ہوا تھا، اور زندگی ختم کر دی، اپنی لٹا دی. اس لیے کہ ماں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا تو پیون لگے ہوئے کپڑے، جو مدینے میں سب سے اسمارٹ تھا اور خوش تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے، اصل کامیابی تو آگے ہے. اس کا یقین تھا انہیں. جب انتقال ہوا، جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. چادر سے سر کو ڈھکتے تھے، بدن پہ تو کپڑے پیوند کے مستقل ہو گئے تھے، تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھکتے تھے، سر کو ڈھک کے اور پاؤں کو کچھ چھال وال ڈال دی. اور کچھ کہا کہ یہ نوجوان کیسا تھا اور کیسے ناز و نعمت میں پڑا تھا، اس نے دین کے لیے کیا کیا. جن کے لیے جس یوتھ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا مقام کیا ہو. یہ آئیڈیل ہے. وہ آئیڈیل نہیں ہے جو میں نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو، ان کی دلچسپی ہو، لیکن تمہارا مقصد ہو، تمہارا کردار تمہارے ذہن میں رہے، تمہاری انڈیویجویلٹی ہو، تمہاری انفرادیت جو اسلامی پہچان ہے وہ نہیں ہٹے. پھر حضرت اسامہ بن زید، لیڈرشپ رول دیا تھا ان کو، حضرت مصعب کو، ان کو دیا. He was a teenager, 18 years تھے جب ان کو کمانڈر سپہ سالار بنا کے بھیجا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے. صحابہ چپ تھے، بہت کبار صحابہ حیثیت کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، جو بڑی بڑی جنگوں میں کمانڈر رہے تھے اور آگے رہے تھے، اس کے حساب سے بہت سے لوگ تھے. ان کے اوپر ان کے حساب سے انہوں نے کہا ایک لڑکے کو کمانڈر امیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. بعض نے کہہ دیا دبی دبان سے کہ کوئی تجربے کار ہوتا تو بڑے سخت ناراض ہوئے. چند اسی درمیان میں
وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، لشکر روانہ ہو چکا تھا، جیسی خبر سنی قریب ہی گیا تھا، واپس لوٹ آیا۔ تھوڑے دنوں گزرے تھے، جیسی تجدید و تکفیر سے نمٹنے کے چند دن بعد ہی حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس لشکر کو جانا ہے اور انہی کو امیر ہونا ہے یا کمانڈر بننا ہے، اور ان کی کمانڈرشپ میں پھر بھیجا، کامیاب لوٹے وہاں سے۔ یہ لیڈرشپ رول تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ یہاں تمہیں اپنی لیڈرشپ رول کو خود نکھارنا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مقرر کر رہے، نمونے موجود ہیں، تمہیں اپنے لیڈرشپ رول کو خود نکھارنا ہے، دوسروں کی صبر برداشت، سننا کرنا، ایڈجسٹ ہر ایک کے ساتھ کر لینا، اور اس کے بعد ایسے اثرات اپنے مرتب کرنا کہ آگے سب لوگ تم سے پوچھیں کرنا کیا ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس ہٹے گا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، نماز کا وقت ہے، میں ذرا نماز پڑھوں، تو ان کے سامنے یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ اس کا کردار یہ ہے۔ عزت شروع ہو جاتی ہے، تھوڑے دن میں سب عزت کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں شرپسند جو مذاق اڑائے، حقارت سے دیکھیں، اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک امیج اچھی نہیں ہے نا، تو مسلم ہونے کی جو ظاہری کچھ علامتیں ہیں مسلمان ہونے کی، خاص طور سے ان سے متعلق جو مناسک سے نماز وغیرہ، اس پہ حقارت سے دیکھیں، کچھ ایسے بعض ہو سکتے ہیں، بہت کم ہوئے، بعض کئی مذاق اڑانے لگے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اذا سمعتم، جب تم یہ سنو دین کے بارے میں، جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یکفر بہا و یستہزأ بہا ہے، کھل کر انکار کیا جا رہا ہے اور کھل کر مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ پھر نہیں بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رشتے ختم نہیں کرنا ہے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ یہ پھر اس مذاق اٹھانے سے کسی اور چیز میں لگ جائیں، اور طرح کی بات چیت میں، اور طرح کرنے سے پھر آ جاؤ۔ تب یہ رشتے ختم نہیں کرنا ہے، ان کو تو لیڈ کرنا ہے، ان کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ جس وقت مذاق اڑانے لگ جائیں تو سیریسلی کچھ سنیں گے نہیں، اٹھ جانا، بیٹھے مت رہنا۔ انہیں بھی فیل ہو کے گیا، لیکن پھر آؤ گے تو انہیں احساس ہوگا کہ رشتے ختم نہیں کرنا۔ اس بات پر اٹھ گئے، آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، ڈانٹیں گے، خبردار ایسی بات نہیں کرے گا کوئی، اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ تو پھر قرآن نے یہ تعلیم دی، یہ ہے لیڈرشپ رول جو تمہارا ہو دین کے معاملے کے اندر، اور وہ سارے ان کے ساتھ جتنی دلچسپیاں جس کے اندر دین نے منع نہیں کی وہ سب رہیں، ضروری ہے کہ رہیں۔ یہ ہے ایک ایوولوشن، دین، دنیا اور آخرت دونوں کا کمبینیشن یا امتزاج۔ پچھلی دفعہ میں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہا تھا نا، دین کے کام کے لیے نکلو تو قرآن کہتا ہے اسمارٹ بن کے نکلنا، زینت کے ساتھ، یہ پھٹے وٹے اس ہولیے میں مت جانا، جو بھی تمہیں اللہ نے جیسا بھی میسر ہے، جس طرح کے بھی دیا ہے، یہ ضروری ہے۔ جب دین کے کام کے لیے نکلو، وہاں تمہاری ایک امیج ہے، وہ امیج جو ہے اس کے اوپر آئے گی، اسلام کے اوپر آئے گی، یہ تمہارے لیے تمہارا کردار کیریکٹر ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس احساس کمتری کو نکال کر تمہارے ذہن کے اندر آئے کہ ہم زیادہ عظیم کام کر رہے ہیں، یہ بیچارے۔ اب نعرہ دیا نا، گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، ایک قوم کو سنا کے ان کے اندر ایک احساس جگایا، یہ اپنے آپ کو سنائیں ہم خیر امت ہیں، ہمارے دل میں ایک ڈیوٹی ہے، لیکن وہ تکبر کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ انکساری کے ساتھ میں ہوگا، وہ حکمت کے ساتھ میں ہوگا، وہ ساری چیزیں یہ کیریکٹر آئے گا۔ جتنی ابھی تک میں نے باتیں کی، کچھ اور بھی ہیں جو قرآن نے کہی، جتنی ابھی تک یہ کیریکٹر آئے گا تو خود بخود عزت دینے لگے گا، ہر ایک عزت دینے لگے گا، اور اہم معاملات کے اندر تمہاری لیڈرشپ کو تسلیم کرے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ خیر امت، یہ اصل کام ہے۔ اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں دعوت دینی ہے ان کو، لیکن حکمت کے ساتھ میں۔ اسے دیکھ لینا، اسے انفیریورٹی کمپلیکس میں ایک چیز آج کل مسلم یوتھ کے لیے مجھے میرے نواز سے نے بتایا کہ وہ ہم تو ایسا ہے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا تو ہر بات پتہ نہیں چلتی کہ کیا کیا چل رہا ہے اندر، زبان کیا ہے، لینگویج کیا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے ایک عام ہو گئی بات، ان کا نام رکھ دیا مقصد۔ خوشی بھی ہوئی اور مجھے افسوس بھی ہوا، وہ آ گئے مقصد۔ اس کا مطلب مسلمانوں نے بہت بات کی ہے کہ مقصد پہ غور کرو، تو اب یہ ٹائٹل دے دیا گیا ہے مسلم لڑکوں کو، یہ آ گئے مقصد آ گئے۔ اب یہ تمہاری چڑو نہیں بنے، اس پر تمہیں فخر ہو۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا
کہ تم مسلمس کے انہوں نے کیسے چلائی ہے؟ ایک تحریک چلائی نا، یہ مقصد کیا نا، کوئی مسلمان ساتھ آئے تاکہ یہ مقصد پہ بات نہیں کرے، اس سے بھاگنے کے لیے کیا انہوں نے؟ تم بھی چلا دو بے مقصد، چلا دو، لوگ کہنے لگے، گئے تھے بھائی وہ بے مقصدوں سے ملنے گئے تھے جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ ہے کیا، ہم یہاں دنیا میں کیوں تھے، تو تم بھی چلا دو، اس پہ اپنے آپ کو اس کے اوپر کمپلیکس نہیں ہو، لیکن یہ تمہاری کوشش کی بات ہے کہ کیسے چلاؤ، تم انہیں بے مقصد کہنا سٹارٹ کر دو، ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، اس کے کاؤنٹر کے لیے بتا کر کے اس میں تو ہمیں فخر ہے کہ کوئی مقصد ہے ہمارا اور ہم مقصد جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، تو کاؤنٹر ہوگا تو ایسے ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ساتھ میں مطالعہ رہے، یہ پریکٹسز رہے، اصل میں تو بہت سی ہیں، اتنے ہی پر عمل کریں گے زندگی بدل جائے گی، اس کرائسس میں نہیں رہیں گے، اپنے آپ کو ایک سلسلہ سمجھیں گے، ایک کنٹینیوٹی، ایک لگاتار جو چلے آ رہے ہیں پچھلی جنریشن سے ماڈرنزم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس شکل میں آئے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر سے کٹ کر ادھر جاتے ہیں، تو پھر وہ دوہری زندگی جینا شروع کر دیں اور پھر کشمکش کا شکار ہو جائیں۔ یہ ہے اسلامک آئیڈینٹی اور آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کا۔ اس میں بہت سی باتیں آپ سب کے لیے، خالی یوتھ کے لیے نہیں، جو لازمی چیز کہ قرآن کا حکم یہ یوتھ کے لیے نہیں تھا، یہ احکامات تو سارے سب کے لیے تھے، سارے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ آپ کو جتنے ہیں اس پہچان کو، اس شناخت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔